السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ میمن شخصیات کی خدمات اور کامیابیوں پر مشتمل کتاب میمن دی ہسٹری میکر کی تقریب رونمائی۔ تقریب رونمائی میں اہم سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ کتاب سے نئی نسل کو اپنے بزرگوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ روپے کے مقابلے امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ 100 انڈیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ویلکم بیک۔ میمن گجراتی سپریم کونسل اور اڈوانی فاؤنڈیشن کی جانب سے آرٹس کونسل کراچی میں مقصود میمن موتی والا کی کتاب میمن دی ہسٹری میکرز کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر جو ہے ہماری میمن برادری کے جو فلنتھروپسٹ ہے ان کی اور جو تجارتی شعبے میں اپنا مقام رکھتے ہیں ان کی ہم پروفائل اور بایوگرافی شائع کرتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اس سے برادری کے نوجوانوں کو پرانی نسل کے کارنامے دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے، پڑھنے کو ملیں گے۔ عبداللہ مقصود بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہر سال یہ کام انجام دیتی ہے۔ اس سے بزنس کو موٹیویشن ملتا ہے اور بزنس کو موٹیویشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس بک کے اندر میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو پیچھے اتنا کام کر کے گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ فلاحی کام کرنا صرف یہ گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ میمن گجراتی سپریم کونسل اور آڈوانی فاؤنڈیشن کی جانب سے آرٹس کونسل کراچی میں مقصود میمن موتی والا کی کتاب میمن دا ہسٹری میکرز کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب رونمائی میں ملک کی ممتاز کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں آنے والے مہمانان گرامی کو ایوارڈ سے نوازا گیا اور اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ تقریب رونمائی اور ایوارڈ سیریمنی میں سینیٹر سعادت ایوان، رکن قومی اسمبلی عبدالقادر مندوخیل، عالمگیر خان، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی وقار مہدی، MQM رہنما محفوظ یار خان سمیت اہم سیاسی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے نئی نسل کو یہ جاننے کا موقع مل سکے گا کہ ان کے بڑوں نے کاروباری میدان میں اور خدمت انسانیت کے لیے کیا کاوشیں کی۔ اس سے نئی نسل کو بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع مل سکے گا۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تقریب میں میمن لیڈرشپ فورم کے پاکستان کے چیئرمین اختر یونس عرفہ، پریزیڈنٹ عبدالرحیم جانو، آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر حنیف موٹلانی، انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر کے وائس پریزیڈنٹ آصف مجید پاناوالا، وائس چیئرمین تابانی گروپ آف کمپنیز حمزہ یعقوب تابانی، توکل ٹریڈرز کے چیئرمین ارشد دمبا، FPPC سابق نائب صدر حنیف لاکھانی، نواب آف جوناگڑھ جہانگیر خان جی، سینئر وائس پریزیڈنٹ آل پاکستان میمن فیڈریشن شبیر ہارون، سابق چیئرمین سپریم کونسل میمن فیڈریشن حنیف ہارون سمیت دیگر سماجی و کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مقصود میمن کا کہنا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری برادری کے بڑوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں اور ملک و قوم کی ترقی میں ان کا کیا کردار رہا ہے۔ کتاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے اندر جو ہے ہماری میمن برادری کے جو فلنتھروپسٹ ہے ان کی اور جو تجارتی شعبے میں اپنا مقام رکھتے ہیں ان کی ہم پروفائل اور بایوگرافی شائع کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ اور یہ کتاب جو ہے پھر ہم جو ہے سب کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ جتنی گھروں میں جائیں تو لوگوں کو معلوم ہو
کہ ہمارے فلانتھروپسٹ، ہمارے تجارتی ہمارے جو میمن برادری کے سماجی و فلاحی و تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان کا معلوم ہو سکے کہ وہ کن کن اداروں سے وابستہ ہے۔ کریم مینگانی کا کہنا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے برادری کے نوجوان اس کتاب سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے برادری کے نوجوانوں کو پرانی نسل کے کارنامے دیکھنے کو ملیں گے، سننے کو ملیں گے، پڑھنے کو ملیں گے، اور ان سے یہ موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ اور عزیز ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی ایسے ہی کام کریں گے۔ حاجی رفیق پردیسی کا کہنا تھا کہ اس کتاب سے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جو بہت ضروری ہے۔ ہماری کامیابی اس قوم اور ملک کی کامیابی ہے۔ عبداللہ مقصود بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہر سال یہ کام انجام دیتی ہے۔ اس سے بزنس کو موٹیویشن ملتا ہے، اور بزنس کو موٹیویشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری تو میمن کمیونٹی ہے، اور یہ کمیونٹی مشہور ہی بزنس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم لوگوں سے، میں تو سمجھتا ہوں ہم لوگوں سے اگر کوئی دشمنی ہو تو ہم سے کاروبار نکال تو ہم خود ہی خود بیمار ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری نسوں میں بھی ہے، ہمارے بلڈ میں بھی ہے کہ بزنس کرو اور کامیابی کے ساتھ کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو کامیابی بھی عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری کامیابی کے ساتھ اس شہر کی، اس صوبے کی اور اس ملک کی کامیابی ہے۔ آصف مجید پاناوالا کا کہنا تھا کہ فلاحی کام خاص لوگوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے چنتا ہے۔ ایسے ہی میمن افراد کا اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس بک لانچنگ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری برادری کے وہ محسن، وہ لیڈرز جن کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اس بک کے اندر میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو پیچھے اتنا کام کر کے گئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ فلاحی کام کرنا صرف یہ گوڈ گفٹیڈ ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چنتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی برادری کی خدمت کرے۔ ملک بھر میں مسلسل کم ہونے والی امریکی ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا، جبکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں دوبارہ مندی ریکارڈ کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی آنے لگی، جبکہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد مندی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر 15 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی اور قیمت 176 روپے 7 پیسے سے کم ہو کر 175 روپے 92 پیسے ہو گئی۔ 29 دسمبر 2021 کو ڈالر 178 روپے 54 پیسے پر پہنچ گیا تھا، تاہم بعد میں اس کی قدر میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی 2 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 177 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا ہے۔ خیال رہے کہ 27 دسمبر 2021 کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 181 روپے 20 پیسے پر پہنچ گیا تھا۔ دوسری طرف پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد 151.25 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی اور 100 انڈیکس 45,612.20 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ پورے کاروباری روز کے دوران کاروبار میں 0.33% کی تنزلی دیکھی گئی، جبکہ 7,16,29,937 شیئرز کا لین دین ہوا۔ مندی کے باعث سرمایہ کاروں کو 30 ارب روپے کے قریب نقصان برداشت کرنا پڑا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔